مستحاضہ کا اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جنہیں بیماری کا خون آتا ہے ایام حیض کے علاوہ. مثلا اب 3 دن تک کم از کم اگر لگاتار بلیڈنگ ہوتی ہے تو یہ حیض کہلاتا ہے. اب اگر کسی بہن کا 2 دن آ کر بند ہو گیا اور پھر آیا ہی نہیں تو یہ استحاضہ ہے. اسی طرح 9 سال کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی بچی کو وہ حیض ہوگا. اگر 9 سال سے پہلے ہو استحاضہ ہے. اسی طرح حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 روز ہے. 10 روز کے بعد جو کچھ آئے گا وہ استحاضہ ہوگا. اسی طریقے سے 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے ہونا لازم ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لہٰذا 15 دن کے اندر اگر دوبارہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی یہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے. اسی طرح 55 سال کی عمر رکھی ہے، 55 سال کی عمر کے بعد جو بلیڈنگ ہو وہ استحاضہ ہے. یعنی استحاضہ وہی بیماری کا خون جو میں کہہ رہا ہوں، اور جس عورت کو آتا ہے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں. لیکن 55 سال کے بعد کا بھی حکم یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ کسی بہن کو زرد رنگ کا حیض آتا تھا اور اسی کلر کا 55 کے بعد بھی آیا تو وہ حیض شمار ہوگا، یا خالص سرخ رنگ آیا، خالص سرخ، تو پھر وہ حیض شمار ہوگا. لیکن اکثر 55 سال کی عمر تک حیض بند ہو جاتا ہے. ایسی عورتوں کو آئسہ کہتے ہیں، مایوس ہو جانے والی. تو یہ مستحاضہ کا تصور ہے، بیماری کا خون. آپ کو پتہ ہے حالت حیض ہو یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. ان ایام کے اندر نماز منع ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتی ہیں خاتون، اور معافی ہوتی ہے، بعد میں قضا بھی نہیں ہوتی. لیکن مستحاضہ جو ہے یہ شرعی طور پر پاک کہلاتی ہے اگرچہ بلیڈنگ ہو رہی ہو. تو ایک خاتون نے آ کے مسئلہ عرض کیا کہ رسول اللہ میرا خون رکتا نہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم مطلب کوئی چیز ایسے باندھ لو کپڑا وغیرہ تاکہ خون گرے نہیں، اور وضو کرو اور نماز پڑھو، چاہے تم خون ٹپکتے ہوئے دیکھو. تو یعنی خلاصے کلام یہ ہے کہ جب یہ بیماری کا کوئی خون ہو، اسی طرح بعضوں کو پیشاب کے قطرات کی بیماری ہوتی ہے، بعضوں کا کوئی زخم ہوتا ہے، مسلسل اس سے خون رس رہا ہے، رکتا نہیں ہے خون، تو اب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ دیں گے، وہ وضو کریں، نمازیں پڑھیں، اور اس حالت میں ان کی نماز ہو جائے گی. یہ اب تھوڑا سا دیکھیے مستحاضہ کا اعتکاف کرنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک خاتون نے اس حالت میں اعتکاف کیا کہ وہ مستحاضہ تھیں. بس وہ سرخ اور زرد رنگ دیکھتی تھیں، یعنی ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی، کبھی سرخ کبھی زرد رنگ. بس بعض اوقات ہم ان کے نیچے تشت رکھ دیتے تھے اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں.